اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کی سیریز کے آج کے اس لیکچر میں جس عالم کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کے سٹوری ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ. شیخ صدوق وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کے بارے میں یہ موجود ہے کہ شیخ صدوق اور ان کے بھائی جو حسین تھے، ان کے لیے امام زمان نے ان کی ولادت کی دعا کی ہے. ان کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ شیخ صدوق کے جو فادر تھے علی ابن بابویہ قمی، جو ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ عالم تھے قم کے شہر میں، انہوں نے تیسرے نائب خاص جناب حسین بن رونو بختی سے گزارش کی کہ وہ امام سے دعا کرے کہ اللہ جو ہے علی ابن بابویہ قمی کو اولاد سے نوازے. حسین بن رونو بختی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس بات کو پہنچا دیا، تو امام زمان کا رپلائی آیا کہ اللہ تمہیں 2 فرزند عطا کرے گا جو بہت جو ہے نالجبل ہوں گے، جو بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے. اور علی ابن بابویہ نے پوچھا تھا کہ آپ نام بھی بتا دیجئے گا، تو انہوں نے کہا تھا ان کا نام محمد اور حسین رکھنا. اور جب ان کی ولادت 305 ہجری میں ہوئی تو جناب علی ابن بابویہ قمی نے ان کا نام محمد رکھا. ان کی کنیت ابو جعفر تھی. ان کی ولادت 305 ہجری میں ہوئی تھی. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپروکسیمیٹلی 381 ہجری میں، جو کہ انگلش ڈیٹ کے حساب سے 990 اے ڈی آتا ہے، اس میں ان کی وفات ہوئی تھی. شیخ صدوق قم کے رہنے والے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تھوڑے جب بڑے ہو گئے تو تہران کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں پر جو ہے وہ شفٹ ہو گئے. شیخ صدوق کے ٹیچرز میں جو مینشن ہے وہ ہے خود ان کے فادر علی ابن بابویہ قمی، ساتھ ساتھ ابراہیم برکی اور محمد ابن حسین ابن ولید کا نام بھی آتا ہے. اپروکسیمیٹلی 150 ٹیچرز کا نام آتا ہے جنہوں نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو جو ہے پڑھایا. 355 ہجری میں شیخ صدوق جو ہے وہاں سے بغداد آئے، اور وہاں جو ہے although at a very young age انہوں نے جو ہے پڑھانا شروع کیا، اور کئی سارے لیڈنگ سکولرز جو ہے ان کو جو ہے اپنا ٹیچر ماننے لگے، کیونکہ ان کا نالج ایسا تھا، کیونکہ وہ امام زمان کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، تو ان کی جو ہے نالج بہت ہائی تھی، اور کئی لوگ ان کے پاس جو ہے آ کر پڑھتے تھے. شیخ مفید انشاءاللہ جن کا ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی جو ہے شیخ صدوق کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کئی ساری کتابیں لکھی. اپروکسیمیٹلی ہسٹورینز کہتے ہیں کہ 300 بکس جو ہے شیخ صدوق نے لکھی تھی، لیکن آج اراؤنڈ 220 کتابیں ان کی موجود ہے، جس میں سے ان کی جو مین بک ہے، جو 4 شیعوں کی مین بک ہے، اس میں سے ایک من لا یحضرہ الفقیہ جو ہے وہ ان کی سب سے مین بک ہے، جس کا مطلب ہے ایوری مین ہز اون لائر. بیسیکلی وہ حدیثوں کا مجموعہ تھا کہ جس کو پڑھ کر لوگ جو ہے اپنے جو ہے، کیونکہ اس زمانے میں مجتہدین اور ایسا اتنا پاپولر نہیں تھا، تو لوگ جو ہے کس طرح گائیڈنس لے کے امام جسٹ غیبت میں گئے، اور اب ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب امام غیبت میں اور اب لوگ سے ان کا ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے. تو شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی. ان کی دوسری ایک کتاب جو بہت فیمس ہے وہ ہے علل الشرائع، which means the reasons for actions، کہ نماز کیوں پڑھنی ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، رکوع کیوں کرنا ہے، سجدہ کیوں کرنا ہے، یہ سب انہوں نے کتاب میں جمع کیا اہل بیت کی حدیثوں کو. اور ان کی کئی ساری کتابیں فیمس ہے، جیسے یہ کتاب ہے ثواب الاعمال عقاب الاعمال، اس کے بعد صفت الشیعہ ہے، معانی الاخبار ہے، اور یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ بک ہے ان کی، جو ہے عیون اخبار رضا. یہ 2 والیومز میں ہے، اس میں ساری احادیثیں امام رضا علیہ السلام سے جو ہے دی گئی ہے. یہ کچھ کتابیں تھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی. شیخ صدوق نے اپنی ساری زندگی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں صرف کر دی، اور 381 ہجری جو انگلش اپروکسیمیٹلی 990 اے ڈی کے آس پاس آتا ہے، اس میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. اور ان کی قبر جو ہے تہران میں جو شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ ہے، ان کے مزار کے پیچھے جو قبرستان ہے، وہاں پہ جو ہے ان کی قبر موجود ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری ان کے بارے میں کہ جب 1238 ہجری یعنی آج سے کچھ اپروکسیمیٹلی 200 سال پہلے کی بات ہے، جب بہت بارش ہوئی اور ان کی قبر جو ہے پانی سے بھر گئی، تب جو ہے وہ ایک عالم دین کے خواب میں آئے کہ میری قبر میں پانی ہو گیا، آپ جو ہے میری باڈی کو وہاں سے ہٹائیے. اور جب ملٹیپل نائٹس کو یہ خواب آیا اور ان کی قبر کو جب کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کی باڈی اسی طرح فریش تھی، جیسے شیخ کلینی کی باڈی فریش تھی، اسی طرح
شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی باڈی بھی جو ہے ایک دم فریش، ایک دم تازہ تھی، جو ایک اور پروف تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کا، جو شخص اہل بیت کی محبت پر جاتا ہے وہ جو ہے شہید کی موت مرتا ہے۔ تو شیخ صدوق کا شیعت کی آئیڈیالوجی میں، اسلام کے مذہب کے بارے میں، ان کے جو سیکریفائسز تھے، ان کے جو کتابیں جو انہوں نے لکھی تھی وہ بہت تھی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک اور عالم دین کی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ کل پھر ملاقات کریں گے 5 minutes at 5 PM۔ تھینک یو ویری مچ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، محمد و آل محمد صلوات۔